السلام علیکم۔ غریبو، وہ کیا کہتا تھا نا، شاہ رخ، نام تو سنا ہوگا۔ جی ہاں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس سائیکوپیتھ کی بات کر رہا ہوں۔ ٹاکنگ اباؤٹ سوشل میڈیا انفلوئنسر، سیلیبریٹی اور سو کارڈ جو ملینئر ہے، شاہد انور، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے نا کافی لوگوں سے نا کچھ پرسپیکٹیوز پہ بات کی، اس کی ویڈیوز کو دیکھا۔ کوئی اسپیشل مطلب وہ نہیں ہے کہ کسی مقصد کسی کو کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے جی، سیلف رسپیکٹ، جس کو کہتے ہیں نا کہ جی وہ ہر بندہ ڈیزرو کرتا ہے، بے شک وہ ورکنگ کنڈیشن میں ملینئر ہے، بلینئر ہے، کچھ بھی ہے۔ تو جو رسپیکٹ ہے نا اور سیلف رسپیکٹ ہے نا، وہ سب سے جو ہے نا وہ بڑی چیز ہے، اٹ موسٹ اینٹی اینڈ ریکوائرمنٹ فار اے ہیومن بینگ۔ تو آپ نے سلویسٹر اسٹالون کی ایک سیریز ہے دی ایکسپینڈیبلز، اس میں وین ڈیم نے اس میں کام کیا تھا۔ تو ایک ون لائنر ہے، اور جو ہالی ووڈ کے اسپیشلی ون لائنرز ہیں نا ناظرین، وہ بڑے کمال کے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جی، رسپیکٹ از ایوری تھنگ، ود آؤٹ رسپیکٹ وی آر جسٹ پیپل۔ میں اس بات کو نا ایک چھوٹی سی ایک مثال کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک سڑی ہوئی مٹھائی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، تو اس کے اوپر جو ہے نا آپ کو ایک اچھی کورنگ ڈال کے دے دی جائے تو کیسا لگے گا؟ سونے کے ورق لگا کے تو کیا وہ ڈائجسٹیبل ہوگا آپ کے لیے؟ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی طرح اگر ایک بہت ہی ایک زبردست قسم کی کوئی سویٹ ڈش ہے، کوئی سویٹس ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا آپ کو سائنائڈ لگا کے دے دیا جائے، تو وہ بھی ایکولی جو ہے نا وہ ہارمفل ہوگا اور انڈائجسٹیبل ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بندہ ٹھیک کرتا ہے کہ جی وہ آپ کو نا ایک موٹیویشن دینا چاہتا ہے۔ مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ مس بیہیو کر کے، لوگوں کی انسلٹ کر کے اور لوگوں کو نیچا دکھا کے نا کون سی موٹیویشن ہے جو ہماری قوم اس بندے سے لے رہی ہے یا وہ موٹیویشن دینا چاہتا ہے۔ اصل میں قصور اس کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم کسی بھی مطلب نا ایرے گیرے نتھو خیرے کو، جس کا جیک پاٹ لگ جاتا ہے، یا جو مطلب ایک چلیں ایک ورکنگ کنڈیشن کے بعد کچھ مطلب کامیابی حاصل کر لیتا ہے، تو ہم اس کو جو ہے نا وہ پتہ نہیں ڈان پینا، وارن بفے، وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بیسکلی ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے اس جو ایک ان کے ایک غربت کی جو ان کا سٹارٹ ہوتا ہے نا، انیسیشن ہوتی ہے، وہ اس سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے ہوتے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ریسینٹمنٹ ہوتی ہے، پھر وہ دوسرے لوگوں کو نیچا دکھا کے نا تو چیزوں کو جو ہے نا وہ نلیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیوٹرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شاہد انور جو ہے، اس بیچارے کا پرابلم یہی ہے کہ ملینئر تو چلو بن گیا، وہ جو بھی ہے اس کا، لیکن وہ وہ جو کنڈیشن تھی نا، اس کے جو اسٹرگل کے ڈیز تھے، جو اس کی غربت تھی، تو وہ بیچارہ اس مینٹیلٹی سے باہر ہی نہیں نکل پایا۔ جیسے وہ خان صاحب ایک دفعہ کنٹینر پہ چڑھے تھے نا، اور اس کے بعد کبھی نیچے نہیں اتر سکے، تو وہی مائنڈ سیٹ لے کے آج تک چل رہے ہیں۔ تو بیچارے شاہد انور کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ پیسے تو پاس آ گئے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ایک یہاں پہ غربت پھنس گئی ہے نا، بیسکلی ہمارے ڈین میں، انڈو پاک ریجن کے غربت جو ہے، تو وہ بیچارہ اس کے ساتھ سٹرگل کر رہا ہے، اور وہ آپ کو نیچا نہیں دکھا رہا، وہ اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی میں وہاں سے نکل گیا ہوں، لیکن وہ نہیں نکل سکا۔ اس چیز کو میں نے اسی لیے اپنے تھمبنیل میں کہا تھا کہ وہ لنڈے کا مکیش امبانی ہے، کہ یہ ایسے جو لوگ بیچارے ہوتے ہیں نا، وہ دو چار پیسے تو ہاتھ میں آ جاتے ہیں، بٹ لیکن وہ پوری زندگی پھر خود کو یقین دلاتے رہتے ہیں کہ نہیں بھائی، میں اب غریب نہیں ہوں، میرے پاس نا دو چار پیسے آ گئے ہیں۔ تو بیسکلی وہ آپ لوگوں کی انسلٹ کرتا ہے، اور نام اس کو کیا دیتا ہے کہ جی آپ کو موٹیویشن دے رہا ہے۔ یہ کون سی موٹیویشن ہے بھائی، جو آپ اپنی سیلف رسپیکٹ کی بیس پہ لے رہے ہو؟ تو ہیش ٹیگ ایک یوز کرنا چاہوں گا کہ اسٹاپ لسننگ سچ سکرز، ایسے لوگوں کو سننا بند کر دیں۔ جو عام لوگ دیکھیں، وہ کہتا ہے غریب ہو، کام پہ ہو، تو وہ کیا اس کا چیٹ جی پی ٹی کا، اوپن اے آئی کا، یا بائی برتھ وہ اس کو سی او لگا دیا گیا تھا کہ بھائی جی آپ ایپل کے سی او ہیں، یا آپ مائکروسافٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، گیا ہے نا وہاں تک جہاں تک بھی وہ پہنچا ہے، اور اپنے فالتو کے ڈیش بورڈز دکھا کے جی میں چائے پی رہا تھا تو میں نے اتنے کما لیے، تو وہ یہ کر لیا، تو وہ کر لیا۔ تو اس یوٹوپیا سے جو ہے نا، اس کو بھی نکل آنا چاہیے، اور آپ کو بھی نکل آنا چاہیے کہ آپ
ٹھیک ہے، ایک چیز ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ انصاف کیجیے، آگے بڑھیے، لیکن ایسے جو لنڈے کے مکیش امبانی ہے نا، اور وہ یہ جو پتوں کی کا وارن بفیٹ بنا ہوا ہے اپنی طرف سے، اور ایلان مسک اپنے آپ کو بنا کے پیش کرتا ہے، تو بیسکلی سر وہ ایک نارسسٹک پرسنالٹی ایز اے ڈاکٹر، جو میں نے اس کی ویڈیوز دیکھ کے اس کو انالائز کیا ہے، اور وہ ایک ایگو مینیک ڈس آرڈر ہے اس بندے کے ساتھ، اور یہ سائیکالوجی میں پروون ایک ڈس آرڈر ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ شاید وہ کر رہا ہے، کیا اسے کہتے ہیں، موٹیویشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ نفسیاتی طور پر ایک بیمار شخص ہے، ٹھیک ہے۔ میں کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ ان کو سنیے، پھر اس کے بعد اس کی ویڈیوز دیکھیے، تو آپ کو انالیسز ہو جائے گا کہ وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے، انفلوئنسر ہے، یا ایک ذہنی طور پر پسماندہ اور بیمار شخص ہے، جو ابھی بھی جو ہے نا اپنے انفیریٹی کمپلیکس سے باہر نہیں آ پا رہا، بیسکلی لوگوں کو نیچا دکھا کے وہ اپنے آپ کو ایک شو پیس کے طور پہ رکھ رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں جی ایگومینک پرسنالٹی کے دے لیک آف امپیتھی، مطلب سادہ لفظوں میں ان لوگوں کو جو دوسرے بندے ہیں نا، ان کی فیلنگز کا کوئی احساس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو ہانٹ کریں گے، ٹانٹ کریں گے، ان پہ باتیں لگائیں گے، ہنسیں گے، جیسا کہ یہ اپنی ہر ویڈیو میں کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو پہلا جو ہے نا وہ فیچر وہ یہ ہے کہ لیک آف ایمپیتھی، جو ایگومینک پرسنالٹی ہوتی ہے نا، وہ ان کو دوسروں کی فیلنگ کا بالکل بھی وہ نہیں اندازہ ہوتا کہ میں بات کر رہا ہوں تو اگلا ہارٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ ان سرچ آف کمپلیمنٹس، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ کمپلیمنٹس کی تلاش میں رہتے ہیں، اور ہم لوگ بڑی مطلب کوشش کر کے اور خود سے مطلب ان کے کمنٹ سیکشن میں جا کے ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، شاید بھائی کیا بات ہے جی، آپ تو بڑے انفلوئنسر، تو ہمیں بھی بتائیں، تو شاگردی میں لے لیں۔ تو بیسکلی وہ جو ہے نا وہ اپنی ایگو کو فیڈ کر رہا ہے، آپ دیتے جا رہے ہیں، فیڈ کرتے جا رہے ہیں، وہ لیتا جا رہا ہے، اور وہ اس کی جو نارسسٹک پرسنالٹی ہے وہ اور زیادہ مطلب اس کو جو ہے نا وہ ہائپ مل رہی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جی سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے، ٹھیک ہو گیا، کہ اس میں جو ہے نا وہ اپنا یہ رائٹ سمجھتا ہے کہ اس کو نا ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جائے۔ یہ نارسسٹک جو بیہیویئرز ہوتے ہیں نا، جیسے پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، وہ اپنا یہ رائٹ سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جائے، اور وہ ہم لوگ دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ کیس لائٹ ادرز ہیں، کہ جو دوسروں پہ ہے نا مطلب اس کو مینوپولیشن کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی نا، مطلب ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے کاموں کے ساتھ، ان کے مائنڈ کے ساتھ، تو بیسکلی وہ بھی یہی کام کرتا ہے، اور ہم جو ہے نا وہ ایک فالوور اور ایک مرید کے طور پر نا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آلویز الون، ایسے لوگ جو ہے نا وہ ہمیشہ اکیلے رہتے ہیں، اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، یا الٹیمیٹلی اکیلے ہو جاتے ہیں، کہ آپ کے سامنے جو شاید عمر کی پرسنالٹی آ رہی ہے وہ ایک انفلوئنسر کی آ رہی ہے، ایک بزنس مین، ایک انٹرپرینور کی آ رہی ہے، لیکن اگر آپ اس کے کلوز سرکل میں جا کے دیکھیں گے جو اس کی پرسنالٹی کا آؤٹ کم ہے، تو وہ بیچارہ اکیلا ہی ہوگا۔ اگر کوئی اس کے ساتھ ہے بھی تو اپنے مفاد کے لیے جڑا ہوا ہے، لیکن جو ہے نا ایک بائی ہارٹ کسی کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ ہونا، وہ آپ کو اس بندے میں نظر نہیں آئے گی۔ وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا، میں یہاں بیٹھ کے آپ کو اس کی پرسنالٹی کا انالیسس دے رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد کی بات کریں چھٹے نمبر پہ، تو ایگزیجریشن، چیزوں کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا، وہ ہمیشہ یہی کرتا ہے کہ جی میرے بھی اتنی مشینیں ہیں، یہ تھوک نکالو، تم ایسے پیسے گنتے ہو تو میں مشینوں میں گنتا ہوں، تو یہ اتنے ملینز، اور میں نے بینٹلے لے لی تو مرسیڈیز لے لی، تو چیزوں کو نا بڑا چڑھا کے اپنے آپ کو وہ پیش کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہیٹ لوز کی کنڈیشن میں یہ لوگ رہتے ہیں، 7ویں 8ویں نمبر پہ بات کریں، یہ ہمیشہ نفرت کریں گے لوگوں سے، اور وہ سامنے آتا ہے، نظر آتا ہے کہ وہ ابھی بھی جو ہے نا جو اس کے ساتھ سلوک روار رکھا گیا ہوگا نا، وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں اس کی ذات میں باقی رہ گیا ہے، اور وہ ریسینٹمنٹ کرتا ہے، وہی جو غصہ ہے نا وہ آپ لوگوں پہ نکلتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ نا موٹیویشن دے رہا ہے۔ سر کوئی موٹیویشن نہیں ہے، وہ ڈائریکٹلی آپ کی انسلٹ کرتا ہے، گدھے بولتا ہے، تو اگر وہ رسپیکٹ نہیں ہے نا تو لعنت ہے ایسی موٹیویشن پہ، ٹھیک ہے۔ تو یار باقی موٹیویشنل سپیکرز ہیں، آپ ان کی بات کریں، ٹونی رابنس کی بات کریں، عارف صاحب ہیں پاکستان کے، جو عارف انیس وہاں پہ امریکہ میں ہوتے ہیں، ان کی بات آپ کر لیں۔ اس کے بعد آپ کے قاسم علی شاہ ہیں، یار آپ کے آزاد چائے والا ہے، ٹھیک ہے، اگر مطلب لوکلز میں آپ نے بات کرنی ہے۔ ڈان پینا ہے جو بلینئر ہے، تو وہ کبھی بھی مطلب آپ نے رابرٹ کیوس کی جو ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ والا، آپ نے اس کا وہ دیکھا ہوگا، تو کبھی بھی وہ اس طرح نا لوگوں کو نا ہیومیلیٹ نہیں کرتے، دے آر آلویز ہمبل، جو کہ جینوئنلی رچ بندے ہیں نا وہ ہمیشہ ایز اے ہمبل جو ہے نا وہ پیش آتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد دے لائکس ٹو شو آف جی 8ویں نمبر پہ، کہ وہ شو آف کرنا پسند کرتے ہیں، کہ جی وہ جو ہے نا جو ان کے پاس ہے نا، جیسے وہ کہہ رہا تھا کہ جی میرے ڈیڈ آ رہے ہیں تو میں ان کو ایئرپورٹ سے لینے جا رہا ہوں، تو بینٹلے بھی لے کے جاؤں گا، تو مرسیڈیز بھی لے کے جاؤں گا،
پتہ نہیں کیا کیا لے کے جائے گا. تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ ایک شو آف کی کنڈیشن ہے. اور جینوئنلی جو رچ پیپل ہے نا، آپ نے امبانی کو دیکھا ہوگا، ایلان مسک کو، جیف بیزوس کو، دے ڈونٹ شو اپ. وہ نہیں شو کرتے کہ جو ان کے پاس وہ بلینئرز ہیں، لیکن کبھی بھی آپ کو وہ ڈالرز گنتے ہوئے رکھتے ہوئے بینٹلے دکھاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جی ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں یہ لوگ، بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے ایسے لوگوں میں. اور جو ہے نا پرابلمس ود دا پیئنگ اٹینشن، وہ کسی کو مطلب اٹینشن دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. یہ سب سے بڑی پرابلم نا ہم لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. ریڈیکیول ہوتے ہیں جی، ڈسمسو بیہیویئر ہوتا ہے ان لوگوں کا. اور جو ہے نا وہ لوگوں کے ایک جو ہے نا ایک ابیوسو لینگویج یوز کرتے ہیں، جیسا کہ وہ بھی کرتا ہے، تو آپ اس کو بھی انالائز کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا ہمیشہ فائٹنگ کی کنڈیشن میں رہیں گے، کوئی کلوز فرینڈز نہیں ہوں گے ان کے. اس کے بعد بات کریں تو گرج رکھتے ہیں ایسے بندے جو ہے نا، وہ ایک دشمنی پال لیتے ہیں. اور وہ جیسا کہ وہ بھی یہی کرتا ہوگا، ڈیفینیٹلی اپنے کلوز سرکلز میں کرتا ہوگا. تو بیمار شخص کو انفلوئنسر بنانا مطلب زیادتی ہے، اپنے آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہے. اور اس کے بعد مینیپولیشن، جیسے کہ میں پہلے کہہ رہا ہوں، وہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹروتھ ہے نا، اگر 15ویں نمبر پہ بات کریں تو اس کو ٹویسٹ کرتے ہیں. جو سچ ہے نا اس میں جھوٹ کی ملاوٹ کریں گے، بڑھا چڑھا کے چیزیں پیش کریں گے. اور جو ہے نا وہ ایک غلط قسم کا جو شو آف ہے نا، وہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے نا جو کرتے ہیں. یہ 15 ٹریٹس میں نے ایسی پرسنالٹی کی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، آپ کو گنوائی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کی ویڈیوز جا کے دیکھیں، انالائز کریں، تو ڈیفینیٹلی وہ اس ایگو مینک اور نارسسٹک پرسنالٹی کا شکار لگتا ہے بندہ. کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو سن کے موٹیویشن دیکھیں. موٹیویشن میں یاد رکھیں اندر سے آئے گی، کوئی چیز پنچ کرے گی آپ کو. اگر نہ ٹونی رابنز اور قاسم علی شاہ کو سنیں گے 72 گھنٹوں کے بعد، ویکینڈ پہ سنیں گے، منڈے کو دوبارہ اپنی اسی 9 to 5 جاب پہ چلے جائیں گے. تو یہ کوئی ایسی موٹیویشن نہیں ہے. ایسی موٹیویشن سے بہتر ہے کہ بندہ فارغ رہ لے یا سوشل میڈیا سے دور رہے. #اسٹاپ لسننگ سچ سکرز. ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اور ایسے لوگوں کو سننا بند کر دیجیے. رسپیکٹ از ایوری تھنگ. ٹل نیکسٹ ولاگ. اللہ حافظ.